ایمان والا ہے لیکن گناہ گار ہے، ایمان والا ہے لیکن بدعتی ہے، تو اب اس سے محبت کرے گی نفرت سے؟ علماء نے کہا دونوں چیزیں ہیں، ایمان کی بنیاد پر محبت ہوگی، بدعت کی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی۔ ایمان کی وجہ سے محبت ہوگی لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت ہوگی۔ آدمی کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ محبت بھی نفرت بھی؟ کیوں؟ آپ کا بیٹا اگر غلط کام کیا تو آپ کیا کرتے؟ اس سے ناراض نہیں ہوتے؟ آپ کا بھائی ایک غلط کام کیا، آپ ناراض نہیں ہوتے؟ بھائی اور اولاد ہونے کی محبت ہوتی ہے لیکن اس کی غلطی پر اس سے ناراضگی اور دشمنی اور نفرت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے، اگر وہ گناہ گار ہوں، اگر وہ یعنی بدعات والے ہوں تو۔ لیکن اہل کفر کے ساتھ میں کوئی محبت کا معاملہ نہیں ہے۔ شیخ محمد ابن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف التحزب والتحالف والاجتماع سرا دون الناس فقد ورد اذا رؤي من يجتمع في المسجد من دون الناس فاعلم انهم على ضلالہ۔ کہتے ہیں گروہ بندی اور آپسی معاہدے، جتھے بندی اور بعض لوگوں کا کسی چیز پر خفیہ طور پر جمع ہونا سلف کا منہج نہیں۔ لہٰذا بعض سلف کا یہ سے منقول ہے کہ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ عام لوگوں سے کٹ کر مسجد میں خفیہ طور پر جمع ہوتے ہیں تو جان لو کہ وہ گمراہی پر ہے۔ یعنی گٹ بندی کرنا، جتھے بندی کرنا، فرقہ بازی کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ وَلَا تَكُونُوا، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرکین کون؟ ان کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بنا لیا۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ گروہ ہو گئے، پارٹی پارٹی بن گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر حزب اسی چیز پر ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے۔ سورہ الروم آیت نمبر 31-32، یہاں پر کئی باتیں فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ حزبیت اور فرقہ بندی یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مؤمنین کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے مشرک ہو جائے گا، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ ان کا طریقہ کیا ہے؟ مِنَ الَّذِينَ، ان میں سے مت ہو جاؤ، الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَيْ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَدْ فَرَّقُوا دِينَهُمْ أَيْ بَدَّلُوهُ وَغَيَّرُوهُ وَآمَنُوا بِبَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضٍ، اپنے دین میں ٹکڑے کر دیے مطلب چاہیے تھا کہ پورے دین کو مان لیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے۔ تفریق دین میں کی انہوں نے، کیا تفریق کی؟ اس رسول کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے۔ لا نفرق بین احد من رسله، ایمان والوں کا کلام کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ ہم تیرے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ تفریق نہیں کرتے کا مطلب سب کو ایک مانتے نہیں، تفریق نہیں کرتے کا مطلب ایسا نہیں کرتے کہ ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، سب کو مانتے ہیں۔ رسول الگ الگ ہیں لیکن مانتے سب کو ہیں، ایک کو لیں گے ایک کو نہیں لیں گے، نہیں۔ اسی طرح سے دین میں تفریق نہیں کرنا، کیا ہے؟ دین کی ساری باتوں کو ماننا، یہ نہیں کرنا کہ کچھ بات کو لینا کچھ بات کو چھوڑ دینا۔
ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ دین کا کچھ حصہ مانیں گے کچھ حصہ نہیں مانیں گے، کچھ پر عمل کریں گے کچھ پر نہیں کریں گے، اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق کچھ قبول کریں گے کچھ کو چھوڑ دیں گے، کچھ کا انکار بھی کر دیں گے. تو کہا کہ مشرکین کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی. تو اس تفریق کا نتیجہ کیا ہوا؟ بھائی ایک آدمی ہے، 10 آدمی ادھر ہیں، انہوں نے بعض چیزیں مانی بات چھوڑ دی، یہاں 10 ہے انہوں نے بعض چیزیں مانی بات چھوڑ دی. کیا ہو جائے گا اس کی بنیاد پر؟ کچھ ماننے والے یہ کچھ ماننے والے وہ کچھ ماننے والے وہ کچھ ماننے والے. تو ماننے والے اگر سب کا سب ایک ساتھ مان لیں تفریقہ نہیں ہوگا، لیکن جب کوئی کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا ہے، اس بنیاد پر گروہ بندیاں ہوں گی. اس بات کو ہم نہیں مانتے، وہ کہے اس بات کو ہم نہیں مانتے، یہ کہے کہ ہم مانتے، وہ کہے کہ ہم وہ نہیں مانتے. تو جب کچھ مانیں گے اور کچھ نہیں مانیں گے دین میں سے، تو پھر گروہ 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 ہو جائے گا اور فرقے فرقے بنیں گے، احزاب بنیں گے. وَكَانُوا شِيَعًا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. دین میں کچھ ماننے نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ گروہ گروہ بن گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہر گروہ اپنی فضیلت ثابت کرنے میں لگ گیا. ہر گروہ کیا کرنے لگ جاتا ہے پھر؟ ہم حق پہ ہیں، ہم صحیح ہیں، بجائے وہ دین کو سمجھنے کے اور دین کو بنیاد بنانے کے اپنے کو بنیاد بناتا ہے. وہ اپنے جیسا نہیں ہے، وہ نہیں مانتا جو ہم مانتے ہیں. بنیاد کب کون بن گیا؟ اب ہم. بنیاد کیا بننا چاہیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات. لیکن اب بنیاد کیا بن گیا؟ ہم لوگ. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اسی چیز میں مگن ہے، اسی چیز پر خوش ہے، اسی چیز پر فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے جو اس کے پاس ہے. کہ ہمارے پاس یہ، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہماری یہ چیز ہے، ہماری یہ سوچ ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارے یہ کام. اپنے اس پر فخر کرتا ہے. کیوں تاکہ دوسروں پر اپنی فضیلت کو ثابت کریں، دوسروں کو غلط اور اپنے کو صحیح بتائے، اپنے کو اچھا بتائے. بجائے قرآن و سنت کی دعوت کے پھر وہ اپنی بات اپنی دعوت دینے لگتے ہیں. یہ بڑی مشکل چیز ہے. اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ اللہ کے دین کو پیش کریں، یہ نہیں کہ اپنی آئیڈیالوجی پیش کریں. تو کہا الذین قد فرقوا دینہم ای بدلوہ، انہوں نے دین کو بدل دیا، وغیروہ، اس کی تغییر کر دی اس میں، وآمنوا ببعض وکفروا ببعض وقرأ بعضهم فارقوا دینہم من الذین فرقوا دینہم. تفریق میں ایک نتیجہ یہ بھی نکلے گا کہ دین میں جب الگ الگ کر دیا چیزوں کو، کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے. جب کچھ کو نہیں مانا تو دین ہی کو تو چھوڑ دیا. بھئی ایک آدمی قرآن کی ساری باتوں کو مانے اور ایک بات کو نہیں مانے، مسلمان رہتا ہو؟ وہ نہیں رہتا ہے مسلمان. سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے اور کھلی دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بھیانک عذاب ہے، سنگین عذاب ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 105. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلی قوموں میں یہ ہوا، تم ان کی طرح مت بنو. لیکن وہ کیوں فرقہ فرقہ ہوئے؟ اللہ نے ان کا سبب بھی بتایا. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اللہ کی طرف سے کھلی دلیلیں آنے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا. کس سے؟ حق سے. اختلاف کس سے کیا؟ نبیوں سے، حق کے داعیوں سے. جب حق انہوں نے پیش کیا، کھلی دلیلیں انہوں نے پیش کی، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا. بھائی حق آنے کے بعد اختلاف ختم ہونا چاہیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فردوہ الی اللہ والرسول، جب تمہارے درمیان آپس میں کسی چیز میں تنازع اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، وہاں سے جو فیصلہ آ جائے اب کیا کرنا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا۔ پھر بھی آدمی اختلاف پر باقی رہے، حق کے واضح ہونے کے بعد یہ انسان ہے جو گمراہ ہے۔ پھر وہ ایک بھی ہو سکتا، اس کے ساتھ جڑنے والے مل کر اب کیا ہو گئے، ایک فرقہ بن گیا۔ تو اختلاف جب آتا ہے، جب حق سے اختلاف کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر تحزب جنم لیتا ہے، اس کی بنیاد پر فرقہ واریت آتی ہے۔ تو کہا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقہ فرقہ ہو گئے اور کھلی دلیل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسی لوگ جن کے لیے کیا ہے، دردناک، سنگین، بھیانک عذاب ہے۔ تو عذاب کا وعدہ اللہ نے فرقہ بندی پر کیا ہے، عذاب کا وعدہ اللہ رب العالمین نے حق آ جانے کے بعد اختلاف پر کیا ہے۔ تو تحزب یہ ہے کہ انسان دلیل سے اختلاف کرے، یہ نہیں کہ ایک آدمی کہے میں کوئی فرقہ نہیں، ایسا نہیں۔ فرقہ بازی، فرقہ بنانا غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے ساتھ ایک جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی نا۔ اب وہ جماعت ختم ہو گئی اور نئے لوگ آئے، ایسا ہوا نہیں۔ اسی دین کو، اسی منہج کو لے کر چلنے والے ان کے بعد آئے، کہ وہ صحابہ چلے گئے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد اور اس کے بعد اور، ہر زمانے میں اگلا طبقہ آتا گیا جو کس سے لیتا تھا دین، پچھلے سے۔ اور اس راستے پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ چل کے گئے، آنے والے لوگ کس راستے پر چلتے تھے، اسی راستے پر چلتے تھے۔ تو راستہ ہے، نیا بنانا پڑے گا یا پہلے سے ہے؟ پہلے سے ہے۔ تو جو اس راستے پر چلیں گے یہ قیامت تک رہیں گے۔ ہم کو کن کے ساتھ چلنا ہے؟ اس راستے پر ان اہل حق کے ساتھ چلنا ہے جو ہر دور میں ہوں گے۔ ورنہ آدمی یہ کہنے لگے بس میں کوئی فرقے میں نہیں، میں الگ ہوں سب سے، یہ خود بھی گمراہ ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جو اس راستے پر ہیں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تھے۔ اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں یہ سب گمراہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر دور میں اہل حق ہوں گے، ان کے ساتھ ہونا فرقے بازی نہیں ہے، ان سے کٹ کے الگ ہونا فرقے بازی ہے۔ اس کو یاد رکھیے۔ ورنہ بعض اوقات یہ ماڈرن زمانہ ہے، اس میں آدمی کیا کرتا، اس فرقے بازی میں ہم نہیں ہے بھائی، ہم خالی اسلام پہ چلتے اور ہم الگ ہیں سب سے، ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، میں اکیلا اپنا نماز پڑھتا، اپنا دعا کرتا، ذکر کرتا، تلاوت کرتا، کسی کے ساتھ نہیں ہوں میں اپنا الگ ہوں سب سے۔ ایسا الگ ہونا غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیا کہا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے کون؟ صحابہ، اور پھر وہ لوگ جو اس سچ کی پابندی کرتے رہے، اس سچائی پر وہ لوگ چلتے رہے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو ہم کو ان کے ساتھ ہونا ہے، ان سے کٹ کے الگ ہونا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔